کسی عاشق نے یہاں پیاری بات کہی، فرمایا رونا دل دی میل گواوے تے وچھڑے یار ملاوے، رونا دل دی میل گواوے تے وچھڑے یار ملاوے، روون دھوون والا یارو تے نور دوزخ نہ جائے۔ وقت شارٹ ہے اس لیے موضوع بھی شارٹ۔ آج ہم بات کریں گے اہل بیت اطہار کی، آقا علیہ السلام کی نسل پاک کی، آپ کی آل اولاد کی۔ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ اعلان کر دیں اپنے امتیوں سے، فرما دیجئے میں نبی ہو کے تم سے کچھ نہیں مانگتا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اب غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں نہیں کچھ مانگتے؟ فرمایا میرے بدلے میں اللہ نے تمہیں شان و شوکت دی، میرے بدلے میں اللہ نے تمہیں عزتیں عطا فرمائی، میرے بدلے میں اللہ نے تمہیں حسن و جمال عطا کیا، میرے بدلے میں اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا، میرے بدلے میں گھر بار دیا، میرے بدلے میں رب العالمین نے تمہیں قرآن دیا، میرے بدلے میں اللہ نے تمہیں رمضان دیا، میرے بدلے میں اللہ نے تمہیں ماں باپ جیسی دولت دی۔ فرمایا میرے بدلے میں اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی، تو نے بیٹا مانگا اللہ نے بیٹا دیا، تو نے بیٹی مانگی اللہ نے بیٹی دی، تو نے عزت مانگی اللہ نے تمہیں عزت عطا کی، تو نے رزق مانگا اللہ نے تمہیں رزق دیا، تم نے شہرت مانگی اللہ نے شہرت عطا فرمائی، تو نے روزگار مانگا اللہ نے تمہیں روزگار عطا کیا۔ یہاں تک کہ جو کچھ بھی ملا ہے میرے صدقے میں تمہیں ملا ہے، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا ہے تو قربا میرے قریبیوں سے پیار کرنا۔ فرمائے اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، صرف میرے قریبیوں سے پیار کرنا۔ عرض کیا کا قریبی کون ہے؟ فرمایا میرا قریبی میرا علی ہے، میری فاطمہ ہے، میرا حسن ہے، میرا حسین ہے۔ علی میرا قریبی، اے جگ تواڈے قریبی، علی میرا قریبی، علی سے پیار کرنا۔ فاطمہ میری قریبی، فاطمہ سے پیار کرنا۔ حسن میرا قریبی، میرے حسن سے پیار کرنا۔ حسین میرا قریبی، میرے حسین سے پیار کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ فرمایا جس نے میری فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ فرمایا علی وہ ہے جو اس سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے، جو میرے علی سے پیار کرے گا وہ مومن ہے۔ علی سے پیار کرنے والا مومن ہے، بغض رکھنے والا منافق ہے، کافر ہے۔ اور فرمایا میرا حسن و حسین جو ان سے پیار کرے گا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے رب العالمین سے پیار کیا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی مبارک ہوئی. حضرت اماں خدیجہ پاک آپ کی عمر مبارک ہے 40 سال اور پیارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 25 سال. اب ذرا غور کریں، آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہے، حضرت خدیجہ پاک آپ کی عمر 40 سال ہے، اور مکے کی سب سے بڑی رئیسہ، بڑی سیٹھ، دولت میں مکے میں امیر آپ کا ایک نام تھا تجارت کے اندر. آقا علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیج دیا. مختصر یہ نکاح ہو گیا. جب نکاح ہو گیا، اب جو آپ کی سہیلیاں تھیں، امیر زادیاں تھیں، سب آپ کو تانے دینے لگی کہ تجھے اتنے بڑے بڑے رشتے آئے، امیروں کے رشتے آئے، رئیسوں کے، تاجروں کے رشتے آئے، مگر خدیجہ لگتا ہے تیرا دماغ کام نہیں کرتا کہ تو نے بڑے بڑے رشتے ٹھکرا دیے، ایک عبداللہ کے در یتیم سے نکاح کر لیا. سب روٹھ گئے، سب نے دوستی ختم کر دی، رشتہ توڑ دیا. آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی. اس کے بعد پھر چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی باری آئی. اب جب آپ کی باری آئی تو آپ نے اپنی سہیلیوں کو پیغام بھیجا کہ سہیلیوں آ جاؤ میرے گھر میں، ولادت کا وقت ہے. اب سہیلیوں نے دوستی توڑ دی تھی تو آنے سے انکار کر دیا. اب آپ غور کریں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی اماں جان دنیا سے پردہ فرما چکی ہیں، آپ کے ابا جان دنیا سے جا چکے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت خدیجہ پاک ہیں. اب شہزادیاں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، نہ ساس پاس ہے، نہ کوئی نند ہے، نہ سسر ہے، کوئی بھی پاس نہیں ہے. غور کریں، جب اکیلی عورت ہو اور پھر سہیلیاں بھی ساتھ چھوڑ جائیں اور یہ ولادت کا وقت آ جائے تو کیا دل پہ گزرتی ہو. آپ پریشان ہو گئی. جیسے پریشان ہوئی تو پروردگار عالم نے پھر اپنے کرم سے ہی انتظام کیا. حضرت خدیجہ پاک آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تمام مومنوں کی امی جان ہے، اور ولادت ہونے والی ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی. حضرت خدیجہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ 4 عورتیں میرے حجرے میں آ گئی. اچانک سے 4 بیویاں میرے گھر میں داخل ہو گئی. آپ فرماتی ہیں میں نے انہیں جب دیکھا تو بڑی حسین ہیں، بڑی جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، جوان ہیں. میں نے انہیں دیکھا تو دیکھ کے حیران ہو گئی، یہ مکے کی نہیں لگتی ہے، یہ کہاں سے آ گئی. اب وہ جو بیویاں تھیں وہ آئی اور آ کے کہنے لگی خدیجہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیوں نہ گھبراؤں، نہ میں تمہیں جانتی ہوں، نہ ہم نے تمہیں پہلے دیکھا ہے، نہ تم مکے کی ہو، عرب کی نظر نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہو. اب سب نے اپنا اپنا تعارف پیش کیا. ذرا غور کیجئے گا، آج جب محرم کا دن آتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، ہر بندے کو ذکر حسین یاد آتا ہے. غور کرو اس کے پیچھے کون ہے؟ ان کے پیچھے حضرت سیدہ فاطمہ پاک ہے، ان کے پیچھے حضرت خدیجہ پاک ہے، ان کے پیچھے امام الانبیاء ہے. آج 4 لمبے لمبے قدوں والی حسین و جمیل جو بیویاں آئیں، آپ نے انہیں دیکھا تو پریشان ہو گئی. بیویاں بولی بول کے کہنے لگی خدیجہ گھبراؤ نہ، اگر مکے کی سہیلیاں چھوڑ گئی ہیں تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے. اگر مکے
वाली छोड़ जाए तो जन्नत की सहेलियां आ जाती हैं। अब जन्नत की जो सहेलियां, अब तारुफ पेश किया जा रहा है। अब गौर कीजिएगा, विलादत जनाबे सैयदा फातिमा पाक की है। दानियां बन के आने वाली कौन है? एक ने अपना तारुफ पेश किया, मेरा नाम हजरत आसिया है। दूसरी ने अपना तारुफ कराया, मेरा नाम हजरत मरियम है, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी हूँ, मगर खदीजा तेरी बेटी की दाई हूँ। अब तीसरी ने तारुफ पेश किया, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम हूँ, तेरी बेटी की दाई बन के आई हूँ। अब चौथी ने अपना तारुफ पेश किया, खदीजा घबराती क्यों हो, मेरा नाम हजरत सारा है, मैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की अम्मा जान हूँ, इसहाक अलैहिस्सलाम की अम्मा जान हूँ, मगर याद रखो हम तुम्हारी बेटी की दाइयां बन के आई। मुख्तसर अजीज़ान मोहतरम, अब चारों बीबियां चारों तरफ आ गई। अल्लाह ने करम किया, मेरे रब ने मेहरबानी की। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपकी विलादत मुबारक हुई। हजरत खदीजा पाक फरमाती हैं, मैंने क्या देखा, एक नूर जाहिर हो गया जिसने पूरे मक्के को ढांप लिया। आप फरमाती हैं, जब मेरी फातिमा की विलादत हुई, एक नूर जो निकला, इसने मशरिक को मगरिब को ढांप लिया। मेरी नजर मगरिब की तरफ पड़ी तो हमने देखा नूर ही नूर है, मशरिक में देखा तो नूर ही नूर, मैंने मक्के में देखा तो नूर ही नूर। मुख्तसर अज़ीज़ान मोहतरम, अब विलादत फातिमा हो गई। विलादत के बाद अब अल्लाह ने 10 जन्नत की हूरों को भेजा। जन्नती हूरें जो आ गई, अब हूरों ने सलाम पेश किया। अब काबिल गौर जुमले हैं, हाथों में थाल उठाए हुए हैं, उसमें हीरे जवाहरात मोती रखे हुए हैं, जन्नती लिबास रखा हुआ है, जन्नती रुमाल रखा हुआ है और जन्नती तोहफे पेश किए और आपे कौसर के पानी के मटके उठाए हुए। जन्नती हूरे जो आ गई, आके सलाम किया, अर्ज करने लगी, हजरत खदीजा पाक तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें अल्लाह ने फातिमा दी है। अब मुबारकबादी जो दी, मुबारक के बाद तोहफे जो पेश किए, तोहफे पेश करने के बाद अब अर्ज करने लगी, अम्मा जान ये शहजादी हमें दी जाए। शहजादी को लिया, अब वो जो थाल थे रखे उनके अंदर शहजादी को बिठाया, लिटाया और जन्नत के पानी से गुस्ल दिया। बारी बारी सब हूरें गुस्ल दे रही हैं, सब ने जो गुस्ल दिया उसके बाद जन्नती लिबास पहनाया, जन्नती रुमाल सर पे बांध दिया, मुख्तसर ये के हाथों पे उठाया, जनाब खदीजा पाक की खिदमत में पेश कर दिया। लो खदीजा अपनी फातिमा को संभालो, आपने सीने से लगाया, प्यार फरमाया। हजरत खदीजा पाक फरमाती हैं, जब ये मेरी बेटी फातिमा मेरे पेट में थी, मुझे जन्नत की खुशबू आती थी, जब ये मेरी बेटी दुनिया में आई तो इससे जन्नत की खुशबू आती थी। मुख्तसर अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया आप जो तशरीफ लाए, हजरत खदीजा पाक लेटी हैं, नन्ही सी शहजादी हजरत फातिमा लेटी हैं, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मुस्कुराए, हजरत खदीजा पाक ने शहजादी को उठाया, आका अलैहिस्सलाम के हाथों में दिया, आपने सीने
سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، مسکرا کے فرمایا۔ اب جملوں پہ غور کیجئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ یہ تیری بیٹی دنیا کائنات کی ساری عورتوں سے عظیم ہوگی، کائنات کی ساری عورتوں سے عظیم ہوگی۔ مختصر عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے پیار کیا، محبت کی۔ اب آقا علیہ السلام کی پرورش میں بچی شہزادی بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ مختصر کر دیتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ اب بڑی ہوتی جا رہی، اپنے ابا جان سے محبت اور رب العالمین سے محبت، اندازہ کیجئے اتنا پیار۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری اماں جان میں نے دیکھا، اکثر دیکھا شام کو عبادت شروع کرتی ہیں اور صبح اللہ کی عبادت میں ہو جاتی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اسے ذرا غور سے سنیں، سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری راتیں فلموں میں ڈراموں میں نہ گزریں، ہماری راتیں گانوں اور ناچ میں نہ گزر جائیں، منگنی اور مہندی اور مائیوں کے فنکشن کرنے میں نہ گزر جائیں۔ اے پگلی ذرا دیکھ تو صحیح، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کی بیٹی کی عظمت کیا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں اماں جان شام کو عبادت شروع کرتی ہیں اور عبادت میں قرآن بھی پڑھتی ہیں، سجدے بھی کرتی ہیں، نوافل بھی پڑھتی ہیں۔ حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں میں نے اماں جان کو دیکھا، اماں جان رو رو کے فریاد کرتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں، اور دعا کیا کرتی ہیں؟ یا میرے مولا میرے بابا جس امت کے لیے روتے ہیں اس امت کی بخشت فرما دے۔ میرے مولا میرے بابا جو روتے ہیں، میرے بابا جو روتے ہیں، میرے بابا کی دعائیں قبول فرما۔ مختصر عزیزان محترم، اور پھر وہ بھی وقت آ گیا۔ حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں میری اماں جان آٹا گوندتی ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، میری اماں جان کھانا بناتی ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، اماں جان کام کر رہی ہے اور قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ مختصر عزیزان محترم، جناب سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رقیہ راقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا ایک رات شہزادوں کو سلایا، دودھ پلایا، انہیں سلایا، مصلی جو بچھایا، سر جو ٹکایا، ساری رات سجدے میں گزر گئی، آنسو بہاتے گزر گئی، رب کو مناتے گزر گئی، اور صبح فجر کی اذانیں شروع ہو گئی۔ ہاتھ اٹھائے عرض کی میرے مولا تیری اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا، تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ میرے مولا کوئی اتنی لمبی رات بنا، تیرے نبی کی بیٹی، تیرے یار کے جگر کا ٹکڑا، تیرے محبوب کی فاطمہ دل کھول کے تجھے سجدہ کر سکے۔ کوئی اتنی لمبی رات بنا مولا، تیری فاطمہ دل کھول کے تجھے سجدہ کر سکے۔ نکملیے بہنوں ذرا غور سے کرو، ساڑیاں راتاں کنج لنگ دیاں نے، دن کنج لنگ دائے، ایک تسی سے میں، ایک پاسے ساری کائنات، ایک پاسے
سے میرے آقا علیہ السلام دی شہزادی مختصر عزیزان محترم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں رمضان کا مہینہ سخت گرمی کے دن دوپہر کا وقت آپ فرماتی ہیں میں حضرت سیدہ فاطمہ پاک کے گھر کے قریب سے جو گزری تو میں نے دیکھا دروازہ بند ہے میں نے جھانک کے جو دیکھا کیا دیکھتی ہوں جھولا چل رہا ہے جس میں شہزادہ حسن و حسین آپ آرام کر رہے ہیں وہ جھولا بھی چل رہا ہے چکی بھی چل رہی ہے مگر سیدہ فاطمہ کی آنکھ لگی وہ سو رہی ہے چکی بھی خود بخود چل رہی ہے جھولا بھی چل رہا ہے حضرت ام ایمن آپ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا تو بڑی حیران ہوئی اب میں واپس جلدی جلدی گئی اور جا کے آپ کے ابا جان سے عرض کی آقا علیہ السلام سے عرض کی میرے آقا آج میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے عجیب منظر دیکھا ہے آقا علیہ السلام میں نے دیکھا آپ کی لخت جگر فاطمہ تو سو رہی ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے اور جھولا شہزادوں کا چل رہا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ام ایمن میری بیٹی اپنے ہاتھوں سے خود سارے کام کرتی ہے چکی بھی چلاتی ہے پانی بھی لاتی ہے کھانا بھی بناتی ہے اور روزہ بھی رکھتی ہے کوئی روزہ نہیں چھوڑتی گرمی سخت ہے بچوں کو دودھ بھی پلانا چکی بھی چلانا عبادت کرتے کرتے زبان پہ اللہ کا قرآن تھا ایک ہاتھ چکی میں تھا ایک ہاتھ رسی میں تھا ادھر جھولا ادھر چکی تھی زبان پہ اللہ کا قرآن تھا قرآن پڑھتے پڑھتے چکی چلاتے چلاتے جھولا جھلاتے جھلاتے میری فاطمہ کی جو آنکھ لگی اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ جلدی سے چلے جاؤ یا اللہ کہاں جائیں فرمایا میرے یار کی بیٹی فاطمہ کے گھر میں جاؤ کیونکہ تھکاوٹ ہو گئی اور کمزوری کی وجہ سے روزے کی وجہ سے آنکھ لگ گئی یا اللہ کرے کیا فرمایا جاؤ ایک فرشتہ حسن و حسین کا جھولا جھلائے دوسرا فاطمہ کی چکی چلائے اللہ فرمایا ایک فرشتہ جائے وہ چکی چلائے اور دوسرا فرشتہ جھولا جھلائے اب اس میں سبق ہمارے لیے کیا ہے جب ہماری مائیں بہنیں دنیا سے رشتہ توڑ کے اپنے رب سے جوڑ لیں گی تو پھر ہوگا یہی کام ہمارے ہوں گے کرنے والا رب خود کروائے گا پھر فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جائے گی اے فرشتوں جاؤ میری نیک بندی میرا نیک بندہ اب تھک گیا ہے رزق حلال کما کے یا گھر کے کام کر کے تھک گیا ہے جاؤ اب اس کے کام کمپلیٹ کرو کام ادھورے پورے کرو مختصر عزیزان محترم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام حضرت مولا علی پاک آپ گھر تشریف لائے آپ نے فرمایا فاطمہ کچھ کھانے کو ہے آپ نے عرض کی میرے سرتاج آج 3 دن بیت گئے کھانے کو گھر میں کچھ بھی نہیں ایک جو کا دانہ بھی نہیں اب میرے بھائیوں بیٹیوں والوں ذرا توجہ سے سننا اور میری مائیں بہنیں ساری توجہ سے سنیں
3 दिन बीत गए हैं, खाने को कुछ भी नहीं है। बीवी ने अपने शोहर को बताया तक नहीं कि हमारे घर में तो खाने को कुछ नहीं। 3 दिन की भूखी बीवी, अब्बा भी पास है, जाके अब्बा को ना बताया, अब्बा 3 दिन से भूखी हूँ, शोहर को ना बताया। मेरे सरताज, मैंने सहेलियों को छोड़ा, अब्बा का घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ के तेरी खातिर आई हूँ, मगर 3 दिन से भूखी, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मुख्तसर अजीज़ान मोहतरम, हजरत अली पाक ने फरमाया, फातिमा मुझे बता दिया होता कि 3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया। हजरत सैयदा फातिमा ने जवाब जो दिया, मेरे सारे भाई अपने दिलों पे लिख लो, और सारी बहनें माए अपने दिलों पे लिख लें, जब बेटियों को रुखसत करें, बेटियों की शादी करें, उन्हें यही वसीयत करना जो मेरे और आपके आका सलाम ने वसीयत फरमाई। जनाब सैयदा फातिमा पाक आप अर्ज करने लगी, मेरे सरताज, मेरे अली पाक, जब मेरे बाबा ने रुखसत किया था और मुझे फरमाया था, मेरी बेटी फातिमा, हम तुम्हें वसीयत करते हैं, अली से मांग कर कभी उसे शर्मिंदा ना करना, अली से मांग कर उसे कभी शर्मिंदा ना करना, उसे कभी रुसवा ना करना, अली की इज्जत का ख्याल रखना, कभी उसे शर्मिंदा ना होने देना। मेरे सरताज, मेरे पापा ने वसीयत की थी, मैं इसीलिए चुप थी, मैं इसीलिए चुप थी, इसीलिए चुप थी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं खामोश रही। अजीज़ान मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम जो तशरीफ लाए, आप तशरीफ लाए, आपने देखा जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, चेहरे पर परेशानी के आसार हैं, भूख के आसार हैं। फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, क्या बात है, क्यों परेशान हो, चेहरा उतरा हुआ है। अर्ज की, बाबा जान, आज 3 दिन बीत गए, तेरी बेटी ने कुछ न खाया, उस बात पे क्या गुजरी होगी जिसकी बेटी ने 3 दिन से कुछ न खाया। मेरे दोस्तों, जरा गौर तो फरमाओ, बेटी अर्ज करती है, बाबा 3 दिन बीत गए, कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए ये हाल है। बाबा जान की आंखों में आंसू आ गए, रोते रोते फरमाया, बेटी फातिमा, के बाबा ने भी 3 दिन से एक निवाला भी नहीं खाया, बेटी फातिमा, तेरे बाबा ने भी कुछ नहीं खाया। उधर आका सलाम रोए, उधर जनाब सैयदा फातिमा रोई, पर शिकवा किसी से न किया, इधर भी रोए, उधर भी रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए। मुझे आज़माने वाले मुझे आज़मा के रोए, और कोई ऐसा अहले दिल हो कि जो फसाना मोहब्बत मैं उसे सुना के रोऊं, और वो मुझे सुना के रोए। अज़ीज़ान मोहतरम, मुख्तसर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फातिमा, तुम्हें इस बात पे फख्र नहीं, तेरा बाबा सारे नबियों का सरदार है, और तेरा शोहर सारी कायनात के मर्दों का सरदार है, और बेटी फातिमा, तू दोनों जहान की औरतों की सरदार है।
فرمایا تو دونوں جہان کی عورتوں کی سردار ہے، تیرا بابا سارے نبیوں کا سردار، تیرا شوہر سارے کائنات کے مردوں کا سردار۔ فرمایا بیٹی صبر کرنا، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، آپ کا اس حکومت سے پیار ایک اشارہ دے دیتا ہوں۔ ایک خاتون اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے آپ کے گھر میں آ گئی، جب آئی تو آ کے بیٹھی، آپ نے حال احوال پوچھا، اب دیکھا تو اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ ہے، جو کرتا پہنا ہوا ہے وہ پھٹا پرانا ہے۔ جناب سیدہ آپ نے جب دیکھا تو دل بھر آیا، آنکھیں بھر آئیں۔ آپ نے فرمایا، ابھی فرمانے لگی تھی وہ بی بی بول پڑی، بول کرنے لگی، اماں جان تمہارے بچوں کا کوئی پرانا کرتا ہو تو مجھے دیا جائے۔ آپ نے فوراً غور کیا کون سا کرتا دوں، پھر اللہ کا قرآن یاد آ گیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ تمہاری قربانیاں اللہ کو نہیں چاہیے بلکہ وہ تو تمہارے خلوص اور محبتوں کو دیکھتا ہے۔ تمہارے خلوص پیار اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ آپ نے شہزادہ حسن سوئے ہوئے ہیں، انہیں اٹھایا، ان کے گلے سے نیا کرتا جو اتارا، اس بی بی کے بچے کو پہنایا، اپنے حسن کو پرانا کرتا پہنا کے پھر سلا دیا۔ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی یہ فاطمہ ہے، میدان محشر ہوگا اور اس کی حیا، اس کا پردہ اتنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا اہل محشر میں اعلان کر دیا جائے، تمام کے تمام اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ نگاہیں کیوں جھکا لیں؟ کیونکہ جناب سیدہ فاطمہ کا گزر ہوگا۔ 70,000 فرشتے، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جناب فاطمہ گزرے گی، پردے میں گزرے گی۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے وصال کا جب وقت قریب آیا، طبیعت ناساز ہے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی۔ اب غور کیجئے گا، ایک باپ بیٹی کا پیار۔ آقا علیہ السلام آپ کے پاس بیٹی آئی، پہلے جب آتی آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، ہاتھ چومتے، ماتھا چومتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لے کے جاتے، جناب سیدہ کھڑی ہو جاتی، ابا جان کے ادب کے لیے کھڑی ہو جاتی اور ہاتھ چومتی، پھر جگہ پہ بٹھاتی۔ آج جب جناب سیدہ آئی، آقا علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہے، آقا علیہ السلام نے بیٹی کا سر اپنے سینے پہ رکھا۔ جب سینے پہ سر رکھا، اتنی دیر میں دروازہ کھٹکا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا آپ باہر گئی۔ فرمایا کون ہے؟ عرض کی آیا ہوں، سوالی آیا ہوں۔ فرمایا جاؤ، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ واپس ہوئے، پھر آگے، پھر دوسری بار دروازہ کھٹکا، پھر اسی طرح جواب دیا، پھر تیسری بار دروازہ جو کھٹکا تو اسی طرح جواب دیا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ کون ہے؟ عرض کی ابا جان کوئی سوالی ہے، دروازے پہ آیا ہے، دروازہ کھٹکاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ
یہ دنیا کا سوال ہی نہیں ہے۔ اب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آنسو آئے، آنسو جو آئے، آقا علیہ السلام نے سینے پہ لکھایا، پیار فرمایا، پیار فرمایا۔ اب آقا علیہ السلام کی شہزادی روتی ہے۔ اب اس کے بعد غور کیجئے گا، شہزادہ حسن و حسین بھی آ گئے۔ اب شہزادوں نے جب دیکھا نانا کی طبیعت ناساز، وہ بھی رو رہے ہیں۔ اب جب ساری ازواج مطہرات انہوں نے دیکھا شہزادے جو روئے، بچوں کے رونے نے سب کو رلا دیا۔ اب سب جب روئے، آقا علیہ السلام نے شہزادی فاطمہ کے کان میں کچھ کہا، آپ روئی، پھر کان میں کچھ کہا، آپ مسکرا پڑی۔ اب جناب سیدہ عائشہ پاک نے فرمایا، بیٹی فاطمہ بتاؤ تو صحیح، جب تم ہنسی بابا نے تمہارے لیے کیا کہا؟ تم روئی بابا نے کیا کہا؟ عرض کرنے لگی، یہ میری اور میرے بابا کی راز کی بات ہے، جب تک بابا دنیا میں ہے ہم نہیں بولیں گے، اس راز کو نہیں کھولیں گے۔ مختصر عزیزان محترم، اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شہزادہ حسن پیش کیا۔ عرض کی ابا جان یہ حسن ہے، اب جاتے ہوئے اسے کچھ دیتے جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے ایک بازو پہ شہزادہ حسن کو لٹایا، لٹا کے فرمایا، بیٹی فاطمہ میں نے اپنا حسن تیرے حسن کو دیا، اپنا حسن میں نے تیرے حسن کو دیا، اور بیٹی فاطمہ میں نے اپنی دلیری تیرے حسن کو دی۔ اب اس کے بعد جناب سیدہ عرض کرنے لگی، بابا یہ بیٹا حسین بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لاؤ، اسے بھی سینے پہ لٹایا، ایک بازو پہ حسین پاک کو لٹایا۔ عرض کی بابا اسے بھی دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ ہم نے حسن کو اپنا حسن دیا ہے، اور حسین کو ہم نے اپنی سخاوت دی ہے۔ بیٹی فاطمہ ہم نے حسین کو اپنی سخاوت دے دی، حسین کو اپنی سخاوت دے دی۔ تیرا بیٹا حسین اتنی سخاوت کرے گا، اتنا بڑا سخی ہوگا، لوگ دیکھیں گے حسین کو مگر تیرا بابا نظر آئے گا، دیکھیں گے حسن کو اس میں تیرا بابا نظر آئے گا۔ دوستو، اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے کرتے زندگیاں گزر گئی ہیں، زندگیاں گزر جائیں گی، وقت ختم ہو جائیں گے، مگر ذکر اہل بیت کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہی وہ ماں تھی جن کے بیٹے حسن و حسین ہوئے۔ انہی بیٹوں نے ماں کی تربیت ایسی پائی کہ آج اگر ہم مسلمان ہیں انہی بچوں کا صدقے سے ہم مسلمان ہیں۔ اگر آقا امام حسین پاک اپنی قربانی اپنے گھر والوں کی خاندان کی قربانی نہ دیتے تو شاید آج ہم مسلمان بھی نہ ہوتے۔ اس لیے دعا کریں اللہ ہر بیٹی کو سیدہ فاطمہ پاک کی سنتوں پہ چلنے والا بنائے، ہر بہن کو، ہر ماں کو سیدہ پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مردوں کو آقا امام حسن پاک حسین پاک کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔